قرآن پاک کے اس لفظ کو بعض لوگ صحیح سے نہیں پڑھ پاتے ہیں، اس میں کیا غلطی کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اور یہاں پر آپ لوگ دیکھیں کہ یہاں پر بعض لوگ غلطی کر جاتے ہیں، کیا غلطی کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہاں پر دیکھیں یہ خالی الف ہے اور یہاں ذال ساکن ہے، تو اس خالی الف پر ہم کون سی حرکت لگا کر پڑھیں گے؟ یہاں پر زبر لگائیں گے، زیر لگائیں گے یا پیش لگائیں گے؟ اس کا کیا رولز ہے، کیا قاعدہ ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اسی طرح آپ یہاں پر دیکھیں چھوٹا سا نون بنا ہوا ہے، تو یہاں پر اس نون کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے، اس کا کیا قاعدہ ہے، یہاں پر یہ نون کیوں آتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ بتاؤں گا۔ اسی طرح آپ یہاں پر دیکھیں چھوٹا سا میم بنا ہوا ہے، تو یہ میم کیوں آتا ہے، یہاں پر میم پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ بس آپ جو ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں، انشاءاللہ تعالی اس کے علاوہ بھی آپ اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھ کر جائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں اس سے پہلے ہمارا جو ہے سورہ رعد الحمدللہ مکمل ہو گیا تھا۔ آج ہمیں شروع کرنا ہے سورہ ابراہیم، یہ ہمارا 13واں پارہ ہے اور 13ویں پارے کا یہ 12واں رکوع الحمدللہ مکمل ہو گیا تھا۔ آج ہمیں یہاں سے پڑھنا ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس کا نام ہے، اس سورت کا نام ہے سورہ ابراہیم، یہ مکیہ ہے، اس میں 52 آیتیں ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ تو چلیے ہم پڑھتے ہیں اب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را۔ یہاں پر دیکھیں قاف اور فا بنا ہوا ہے، تو یہاں پر آپ وقف کر سکتے ہیں، یہاں پر آپ وقف کریں گے تو ہم یہاں سے پڑھیں گے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس۔ دیکھیں کتابن، یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ ہے تو یہاں پر اظہار کریں گے، یہاں نون ساکن کے بعد زا حروف اخفا ہے تو یہاں پر اخفا کریں گے، یعنی یہاں پر غنہ کریں گے اور یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ یہاں نون مشدد ہے، اس میں غنہ کریں گے۔ سنیں آپ غور سے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات۔ دیکھیں یہ ظا ہے، من الظلمات، من الظلمات الی النور بإذن ربهم الی صراط العزیز الحمید۔ یہاں پر دیکھیں سی، یہ صاد حروف مستعلیہ ہے، صراطل، یہاں صاد موٹا ہوگا، را بھی موٹا ہوگا، تو بھی موٹا ہوگا، صراط العزیز الحمید۔ یہاں پر آپ غور کریں کہ یہاں الف خالی ہے، تو اس الف پر ہم کیا لگائیں گے؟ تو دیکھیں خالی الف کے بعد جب بھی لام آ جائے تو اس الف پر آپ زبر لگائیں، تو یہاں پر ہم زبر لگائیں گے، اس کو پڑھیں گے اللہ الذی، اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ دیکھیں وویل لل، دیکھیں واو زبر وا، واو یا زبر وی، وی، لام لام دو پیش لل، وویل، لام لام زیر لل، وویل للکافرین من عذاب شدید۔ یہاں پر آپ دیکھیں چھوٹا سا نون بنا ہوا ہے، اس کے اوپر زیر ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ دیکھیں اس کا یہ قاعدہ، یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ چھوٹا سا نون بنا ہوا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا نون کیوں آتا ہے، یہ کیوں لکھا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ سمجھ لیں کہ یہاں پر دیکھیں جو دال پہ جو ایک زیر ہے، حقیقت میں یہاں پر 2 زیر تھا، 2 زیر کی تنوین تھی، یہاں پر تھا شدیدن۔ اب دیکھیں ہم نے کیا بتایا تھا کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور تنوین حقیقت میں نون ساکن ہوتا ہے، تو تنوین کے اندر جو نون ساکن تھا اس کو جو ہے یہاں پر لکھ دیا گیا، اس کے اندر جو 2 زیر کے اندر جو نون ساکن تھا اس کو یہاں پر لکھ دیا گیا۔ جیسے دیکھیں شدیدن، شدیدن تھا نا، تو جب ہم یہاں ملا کر پڑھیں گے تو پڑھیں گے شدیدن الذی، شدیدن الذی۔ دیکھیں شدیدن تھا تو جو 2 زیر میں نون ساکن تھا اسی نون ساکن کو اٹھا کر یہاں لکھ دیا گیا اور اس پہ زیر لگا دیا گیا، تو جب ملا کر پڑھیں گے تو اس کو پڑھیں گے شدیدن الذی، اور اس کو کہتے ہیں نون قطنی۔ تنوین کے بعد جب بھی حمزہ وصلی آ جائے تو وہاں پر یہ نون قطنی آتا ہے، جیسے یہاں پر دیکھیں یہ حمزہ ہے، جو الف ہے یہ، اس کو کہتے ہیں حمزہ وصلی، تو جب بھی تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وہاں پر جو ہے یہ چھوٹا سا نون آتا ہے اور اسے کہتے ہیں نون قطنی۔ تو جب یہاں پر ہم ملا کر پڑھیں گے تو اس کو پڑھیں گے جیسے من عذاب شدید الذین یستحبون، دیکھیں شدید الذی پڑھیں گے، اور ہم یہاں وقف کر لیتے ہیں جیسے من عذاب شدید۔ اب جب یہاں سے ہم پڑھیں گے تو اس نون زیرنی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ نون جو تھا یہ اس کا حصہ تھا، شدید کے اندر تھا، تو جب ہم نے یہاں وقف کر لیا تو اب اس نون کی ضرورت نہیں رہی۔
اب ہم اس خالی الف پر زبر لگا کر پڑھیں گے کیونکہ خالی الف کے بعد یہاں پر لام ہے. الذین یستحبون الحیات الدنیا. دیکھیں یستحبون یہ ہا ہے, یستحبون الحیات الدنیا. اب یہاں پر دیکھیں جب ہم یہاں سے پڑھیں گے تو اس الف پر لگائیں گے زبر, الحیات الدنیا پڑھیں گے کیونکہ خالی الف کے بعد لام ہے. اور یہاں پر دیکھیں نون ساکن ہے, نون ساکن کے بعد یہاں پر ادغام ہونا چاہیے, مگر یہاں پر ادغام نہیں ہوگا بلکہ اظہار مطلق ہوگا کیونکہ حروف یرملون اسی کلمے میں ہے, اس لیے یہاں پر اظہار مطلق کا قاعدہ لگے گا. اس کو پڑھیں گے دنیا, الحیات الدنیا علی الآخرہ, الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ, عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا. یہاں پر دیکھیں وقف ہے, وقف مطلق کی علامت ہے, اور یہاں پر دو زبر ہے, تو جب یہاں پر وقف کریں گے تو اسے الف سے بدلیں گے, عوجا پڑھیں گے. اولئک فی ضلال بعید. یہاں پر دیکھیں چھوٹا سا میم بنا ہوا ہے. اب یہ میم کیوں آتا ہے؟ یہ میم اس لیے آتا ہے کہ یہاں پر دیکھیں تنوین ہے, تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد جب بھی حرف با آئے گا تو وہاں پر یہ چھوٹا سا میم آپ کو دیکھنے کو ملے گا. اور یہ میم کیوں آتا ہے؟ کیونکہ اس میم کو پڑھا جاتا ہے. اس کو پڑھیں گے ضلالم, اس تنوین کے اندر جو نون ساکن ہے اس کو اس میم سے بدل کر پڑھیں گے. جیسے اگر اس میم کو نہیں پڑھتے تو کیسے پڑھتے؟ ضلالن, ضلالن بعید. لیکن اس میم کو یہاں ہم پڑھیں گے, اس نون ساکن کو اس میم سے بدل دیں گے, اس کو پڑھیں گے ضلالم بعید. تو اس طرح سے اس کو پڑھیں گے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ. یہاں پر دیکھیں جو مد ہے یہ مد منفصل ہے, الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے. یہاں را ساکن سے پہلے زبر ہے, اس را کو پر پڑھیں گے یعنی موٹا پڑھیں گے. أَرْسَلْنَا, یہاں نون ساکن کے بعد را ہے تو یہاں پر ادغام کریں گے, اس کو پڑھیں گے مِن رَّسُولٍ. یہاں تنوین کے بعد حمزہ ہے, یہاں پر اظہار کریں گے مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ, إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. دیکھیں لِيُبَيِّنَ, بَيِّنَ, لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي. یہاں پر دیکھیں اس میں جلالت ہے اور اس سے پہلے پیش ہے تو اس کو موٹا پڑھیں گے. فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي, وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا, مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ, أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. یہاں پر دیکھیں وَذَكِّر, یہ ذال ہے, ذال کاف زبر ذک, کاف را زیر کر, ذکر, وَذَكِّرْهُمْ. یہاں دیکھیں میم ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اخفاء شفوی, یعنی یہاں پر غنہ کریں گے. یہاں پر دیکھیں یا مشدد ہے اور اس کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو ہم دو بار پڑھیں گے ایا, اور یہاں پر کھڑا زبر ہے تو کھینچیں گے ایک الف کے برابر. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. دیکھیں لآیات, یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد لام, یہاں پر ادغام کریں گے. یہاں صاد حروف مستعلیہ ہے, اس کو موٹا پڑھیں گے, اور با حروف قلقلہ ہے اور مشدد ہے تو خوب جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے اس کو. صبارین, یہاں تنوین کے بعد شین ہے تو یہاں پر اخفا کریں گے. لآیات لکل صبار شکور. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا, یہاں پر دیکھیں کیا پڑھیں گے؟ لِقَوْمِهِ, یہ ہا کو اس ذال سے ملا دیں گے, لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا. کے بعد ہم یہاں سے جب اعادہ کریں گے تو اس خالی الف پر دیکھیں کوئی حرکت نہیں ہے, نہ زبر ہے, نہ زیر ہے, نہ پیش ہے, تو اس پر ہم کیا لگائیں گے؟ تو اس الف پر آپ لگائیں گے پیش, کیونکہ یہاں دیکھیں تیسرے حرف پر پیش ہے تو اس کو پڑھیں گے اذکروا. اذکروا نعمت اللہ علیکم, علیکم اذ انجاکم من آل, اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم,
यहाँ पर देखें मीम साकिन के बाद दूसरी मीम यहाँ पर इदगाम शफवी होगा, यानी यहाँ पर गुन्ना करेंगे। यहाँ देखें वाव मद्दा है, यहाँ पर वाव मद्दा है तो खींचेंगे यसूमूनकुम, फिरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाबि व युज़ब्बिहून। देखिए वयुज़ब ये जाल है, बाद लोग क्या पढ़ते हैं वयुजब्बिहून जीम से, या बाद लोग पढ़ते हैं युज़ब्बिहून जा से, तो ये दोनों गलत है। आपको जाल को नरमी से पढ़ना है। वयुज़ब्बिहून यहाँ हा है। वयुज़ब्बिहून अबनाअकुम वयस्तहयून निसाअकुम। देखिए अबना यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल है, यहाँ यस्तहयूना यस्तहयूना अबनाअकुम वयस्तहयून निसाअकुम वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम। यहाँ पर देखिए मीम साकिन के बाद हरफ बा है तो यहाँ पर इख्फा शफवी होगा। यहाँ जो है अलिफ मद्दा के बाद हमजा है तो यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल होगा। यहाँ तनवीन के बाद मीम है तो यहाँ पर इदगाम होगा। यहाँ नून साकिन के बाद रा है तो यहाँ पर भी इदगाम होगा। अब देखा एक आयत के अंदर कितने कवायद हैं। अगर आप लोगों ने मदनी कायदा पढ़ा होगा तो आप लोगों को मालूम होगा ये सब कि इदगाम क्या है, मद्दे मुत्तसिल क्या है। अगर आप लोगों ने मदनी कायदा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। मतलब हो सकता है कुछ नए लोगों ने हमें ज्वाइन किया हो, तो जो लोग ये सब जानना चाहते हैं मैं उनसे कहूँगा कि आप पहले मदनी कायदा पढ़ लें, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसी कोर्स में पढ़ाया हुआ है। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 आप जाकर देखें, आपको ये सब मिलेगा। तो आप पहले मदनी कायदा पढ़ लें, उसके बाद कुरान पाक पढ़ें तो इंशाअल्लाह आपके सब समझ में आएगा। वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो ये हमारा 13वें पारे का 13वां रुकू अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया और सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 6 आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। इसके बाद हम इसके आगे पढ़ेंगे। जब तक आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।